ستاروں سے آگے RJ کائنات خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ RJ کائنات خان. سنو FM 89.4 نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253237 اٹس اے کالنگ نمبر. آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے ٹیپ کریں گے, AJ کے اسپیس لیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ اگست سٹارٹ ہے اور سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک لا رہا ہے آپ کے لیے اس موقع کی مناسبت سے رنگا رنگ پروگرام, اور آپ جو ہے اپنی پسندیدہ ترانوں کا سن بھی سکتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. تو فوراً فون اٹھائیے اور جلدی سے میسج کریں کہ آپ کون سا گانا سننا چاہتے ہیں, اور یقیناً ہم اپنے پروگرام میں آپ کی جو رائے ہے آپ کو کہ جو آپ ترانہ سننا چاہتے ہیں وہ پلے بھی کریں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی موقع کی مناسبت سے ہے. جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے. یہ وطن پاکستان ایک الگ مملکت ہے, یعنی کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں, جہاں ہر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ کھلی آزادی بھی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں. لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ملک وہی ہے جس کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ ملک کے پاکستان وہی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی؟ سوچیں, جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, جو میں نے اس ٹائم جو نقطہ اٹھایا ہے, آپ کو صرف اس بات کی سوچنے کی ضرورت ہے کیا یہ وہی ملک ہے جس میں ہم لوگ جو ہے اتنی تفرقے بازی میں پڑے ہوئے ہیں, اتنی ہر طرف جو ہے وہ افراتفری ہے, کسی کو کوئی جو ہے وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہے, ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کا دشمن بنا ہوا ہے, دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں, نہ صرف بزرگوں نے بلکہ اگر میں بات کروں جو ہماری آرمی ہے جو آج تک لڑ رہی ہے سرحدوں پر, کس کے لیے لڑ رہی ہے؟ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے. تو اگر ملک میں امن نہیں ہوگا, آج کل تو دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹی بات پر جو ہے وہ لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں. اگر یہی بات کہتے ہیں نا کہ جتنی آپ لوگ باہر آ کے تماشے کرتے ہیں, باہر آ کے آپ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, اگر آپ کی آواز میں اتنا دم ہو, اگر آپ آواز جو ہے مل بیٹھ کر اگر بات کریں تو بہت سی باتوں سے آپ بچ سکتے ہیں. جب آپ باہر سڑکوں پر نکلیں گے تو آپ کی اپنی جان کا ہی نقصان ہوگا, اس سے آپ کو اور کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو کوشش کریں کہ اپنے جو ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں, جن کے لیے جو ہے ہمارے جو عظیم رہنما ہیں, جن لوگوں نے بہت محنت کی اس کے پیچھے, ایک الگ وطن ہمیں دیا ہے جس میں ہم تمام لوگ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن ابھی بھی جو ہے یہاں پر انسان جو ہے دوسرے انسان کا دشمن بنا ہوا ہے, یہاں پر ابھی بھی جو ہے اس طرح سے آزادی دیکھنے کو نہیں ملتی. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کریں, ایک دوسرے کی بات مانے, مل جل کر جو ہے وہ رہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ یونٹی جب تک ملک میں نہیں ہوگی, ملک کے لوگوں میں نہیں ہوگی, تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا.
تو کوشش کریں کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی غم میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر اتنی افراتفری کیوں ہے؟ اتنے آپ لوگوں میں اتنے بات بات پر لڑائی جھگڑے، کیونکہ آج کل تو اتنا، میں کہتی ہوں کہ اس دور میں آج جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا اوور کم کریں اور اپنے آپ کو کیونکہ ایک الگ ہمیں آزاد ملک ملا ہوا ہے، تو ہمارا جو ہے جب تک ہمارے لوگ مل کر اس وطن کی ترقی کے لیے کام نہیں کریں گے تو ایک بندے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سب لوگوں کو جو ہے وہ متحد ہونا پڑے گا. اکثر جو ہے نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ اوورال پوری دنیا میں ہے کہ برابری جو ہے نا، مساوات کی ہمیں کمی نظر آتی ہے، چاہے وہ جابز میں ہوں، کسی بھی عہدے میں ہوں. ایک تو ہم آج کل کے جو لوگ ہیں وہ عہدے کو لے کر اتنے ہو جاتے ہیں کہ کسی دوسرے کو سوچتے ہی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو لوگ جن عہدوں پر فائز ہیں، جن لوگوں کو کامیابیاں ملی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے ان کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. تو یہی اگر آپ جو ہے محنت اگر اپنے کام میں کریں تو آپ بھی بہت آگے جا سکتے ہیں. تو لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے برداشت کریں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنائیں. آپ کی جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہوتی ہے وہ جو پاکستان کے لیے، نہ صرف اس معاشرے کے لیے بلکہ پاکستان کو بھی کے لیے بھی، یہ جو آپ فتنہ فساد، جو لڑائی جھگڑے ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں، اس سے جو پاکستان ہے اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو آپ کو آزاد ملک دیا گیا ہے، جن کے پیچھے اتنے لوگوں کی جانوں کا جو خون بہا ہے اس میں، تو ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو رائے گاں ان کو جانے مت دیں. آج کا جو ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو، جو آج کل کی جو اسپیشلی یوتھ ہے، ہم ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسی کی رکھوالی خود ہی کرنی ہے. کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کی چیز کی یا آپ کے وطن کی رکھوالی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اسی کے لیے محنت کرنی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا اسی ملک کے ساتھ ہے. وقتی آپ جائیں گے، کسی دوسرے ایریے میں جائیں گے یا کسی دوسرے ملک میں جائیں گے، لیکن وہ وقتی ہوگا. ساری زندگی جو ہے آپ نے اسی ملک کے اندر رہنا ہے. تو کوشش کریں کہ اس ملک کی بحالی کے لیے، اس ملک کو مزید ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوشش کریں اور محنت بھی کریں. کیونکہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے اس کو جو ہے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، اتنی ان میں جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو یہی آج ہمارے چھوٹے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. وہ بڑی خوشی سے اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے، جو خوشی ہے، اس کے جو اصل اور سچے جذبے ہیں وہ جو ہے اس کو اچھی طرح سے وہ نہیں سمجھ سکتے. تو جو ہمارے سکولز میں جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، موسٹلی جو سکولز ہیں وہ 15 اگست سے ہی لگتے ہیں، لیکن 15 اگست کو بھی آپ ایک ایسی تقریر پیش کریں اسٹوڈنٹس کو، تاکہ ان کو اس آزادی کا جو اصل مقصد ہے، جو حقیقی مقصد ہے، اس کا ان کو پتہ ہو. سب سے پہلے ملک کی بحالی کے لیے، ملک پاکستان کی بحالی کے لیے سب سے پہلے تعلیم کو فروغ دینا ہوگا. جب تک ہمارے ملک کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جب تک ان میں شعور نہیں ہوگا، وہ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اب جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک فرد کی جو کامیابی ہے وہ پورے معاشرے کی کامیابی ہے. اگر ایک معاشرہ کامیاب ہوگا تو ایک ملک بھی کامیاب ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تعلیم پر زور دلائیں. یقیناً جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گے
کہ جب ان میں سمجھ بوجھ ہوگی وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ بھی لیں گے اور سن بھی لیں گے. اور دوسری بات جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یونٹی کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جو میں نے ٹاپک اسپیسیفک ایک رکھا ہوا ہے وہ اپنے نوجوانوں کے لیے رکھا ہوا ہے, کیونکہ آج کل کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاس بائیں اس کے. تو وطن کی ہم رکھوالی کیسے کر لیتے؟ سب سے پہلے ہم میں خود اتفاق نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا سبق دیں گے؟ جب خود چیزیں اپنے اندر ہم جب تک وہ چینجنگ نہیں لائیں گے, جب تک ہمیں یونٹی نہیں ہوگی تو ہم کسی دوسرے کو بھی سبق نہیں دے سکتے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا, اکثر آپ نے سٹوریز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کسان کے 3 بیٹے تھے. تو یہ سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی کہ کس طرح وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے, تو ان کے باپ نے کیسے ان کو جو ہے وہ سبق سکھایا. تو ایسے ہی کہ آپ جو ہے وہ مل جل کر رہیں, کیونکہ میں اگر جو ہمارے جو پیارے لسنرز ہیں, جو پیارے ویورز ہیں, ان کو اگر میں بتاتی چلوں کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے, ان کو کوئی بھی جو ہے کوئی بھی ملک کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, جب تک کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک ملک کے اندر ہی لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کمزور یہ قوم جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے, تو وہ جو دوسرے ملک ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. تو یہی جو وجہ ہے, مین وجہ ہے. میں آپ کو آج کل کے واقعات, جس طرح پاکستان اور کشمیر, آزاد کشمیر کی بات چل رہی ہے, تو کشمیر بھی ظاہر سی بات ہے ہمارا اور پاکستان بھی ہمارا ہے, ہم ہی اس کے رکھوالے ہیں, ہم نہیں اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو کوشش کریں کہ ہم تمام لوگ جو ایک ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے, اور دوسرے جو ملک ہیں جو ہم پر گندی نگاہ ڈالے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم جو ہیں ایک ہیں, ہمارے پاس ایک ایمان کی طاقت ہے. ہم جو ہے کسی کے جو امریکہ ہے, خیر نام تو میں نہیں لینا چاہ رہی تھی, کہ جن کے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود ہم ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں صرف ایمان کی طاقت سے. اور کوشش کریں کہ وطن کی بحالی کے لیے, وطن کو خوشحال بنانے کے لیے جو آپ اپنے جو ملک کو ہے وہ صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں, ملک کے لوگوں کا خیال رکھیں. جہاں آپ کو گندگی نظر آتی ہے, جہاں آپ کو پانی بہتا نظر آتا ہے, تو کوشش کریں اس کو جو ہے آپ خود ہی اس کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں. زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. درخت لگانے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگلات جو ہیں وہ ملک سے جو کم ہوتے جا رہے ہیں, جنگلات کا کٹاؤ ہوتا جا رہا ہے. تو کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, اور درخت لگانے کے جیسا کہ بہت سے فائدے بھی ہیں. کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں ایک گھر بنایا. تو پاکستان میں امن قائم رکھیں. جیسے آپ جلد سے جلوس نکالتے ہیں, ایون کہ کوئی بھی اب چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. وہ ان کا پتہ نہیں شوق ہے یا گھر سے اتنے تنگ ہیں, وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. سڑکوں پر آ کر روڈ بلاکس کر دینا, دوسرے لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں وہ جلد سے جلوس کی وجہ سے. تو کوشش کریں کہ ملک کو جو ہے امن کا پیغام بھی دیں اور خیال رکھیں اپنے ملک کا. اور دوسری بات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اپنے لوگوں کی. اگر کوئی آپ کو زندگی میں جو بڑھتا نظر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے اس کو سپورٹ کریں. تو سم ٹائم جو آپ کی سپورٹ ہوگی وہ دوسرے جو لوگوں کی جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے کافی ان کو موٹیویشن بھی ملے گی.
اپنے دلوں سے یہ تفرقے بازی ختم کر کے جو دلوں میں اس کی وجہ سے جو بہت سی نفرتیں پھیل جاتی ہیں تو اس کو کم کریں، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے انسان سے نفرت کرتے ہیں، دوسرے فرقے کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، تو اس میں نقصان صرف آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہی ایک نفرت کی آگ میں جل بھن رہے ہوتے ہیں، اس میں صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکستان کے اندر صرف ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، صرف ایک کاسٹ کے لوگ یہاں پر نہیں رہتے۔ تو جب ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ایک ساتھ ہے، جب ہمارا ملک ایک ساتھ ہے، جب ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے بہت سے جو معاملات ہیں وہ حل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں پاکستان میں اگر برابر کے حقوق سب کو دیے جائیں گے تو جو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی لوگ قانون کی پاسداری بھی نہیں کرے۔ اگر جدھر ہمیں ٹریفک سگنل پہ پولیس والے بھی نظر آتے ہیں، اگر جو کوئی پولیس والا ہوگا تو ہم اس سے ڈر کے صحیح راستے پر جائیں گے، سگنلز کو فالو کریں گے۔ اگر ہمیں کہیں پولیس والا نہیں دکھتا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، چلو ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر آپ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، لوگوں کو برابر حقوق نہیں دیے جائیں گے، تو ہمارا ملک جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہیے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اگر جو قانونی طور پر جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ بھی کیا جائے، اور جو لوگ کوئی کئی جرائم میں ملوث ہیں، لائک چوری کرتے ہیں یا بہت سی چیزیں ہیں، اگر وہ ان میں ملوث ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چوری کے سلسلے میں اگر کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اگر یہی باتیں اگر اپنی زندگیوں میں اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو بہت سی چیزوں سے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ تو انفیئر سسٹم کو اگر ہم ختم کریں تو پاکستان میں جو ہے وہ امن کی صورتحال ہمیں نظر آئے گی۔ انفیئر سسٹم کافی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ انیکویلٹی میں کہوں گی سب سے زیادہ ہے اوورال سب میں ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کو بہترین بنانے کی اگر کوشش کریں تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد تھا، آج کا جو ٹاپک تھا وہ یوتھ کے لیے تھا کہ یوتھ کو تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنی ہوں گی۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے، جب آپ قانون کی پاسداری کریں گے، جب اس ملک میں سب لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے اور برداشت ہوگا لوگوں میں، کیونکہ لوگ جو ہیں آج کل برداشت اسی وجہ سے کم ہو رہا ہے کیونکہ انیکویلٹی ہے۔ لوگ جو ہیں جو میرٹ کی بنا پر جو ہے کوئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی، لیکن ہم جو ہیں اس ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں ہم نے اسی سسٹم کو ختم کرنا ہوگا، اور اسی دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں خیر خیریت سے رہیں اور ہمارے پروگرام کو اسی طرح لائک اور کمنٹس وغیرہ بھی کرتے رہیں۔